آپ میرے سر کا تاج ہیں، آپ کی اصل حیثیت ہے میری نظر کے اندر، تو لہٰذا میں مال اور زر کو چھوڑتی ہوں، میں آپ کی ذات کو قبول کرتی ہوں. اور پھر تمام ازواج نے یہی بات کہی. آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نصیحتیں کی گئی. اور ایک اور اہم چیز کہ فرمایا گیا، نصیحتیں کرنے کے بعد کی نصیحتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین اے اہل بیت تم سے گندگی کو لے جائے اور تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے. تو جتنی بھی شرک ہے یا دیگر جو معاشرتی یا دیگر خرابیاں ہیں، تمہیں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تو خرابیاں تمہارے اندر سے دور ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ. تو یہاں پر اہل بیت کے اندر آپ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں. کچھ لوگ جو اہل بیت کا دائرہ بڑا ہی مختصر رکھتے ہیں، اس میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ سے اولاد ہیں صرف ان کو اہل بیت کہتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے. اہل بیت کا دائرہ وسیع ہے. آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کروا دیا تھا. یہ غلام تھے، تو وہ ایک آزاد خاتون اور ایک معزز قبیلے کی خاتون تھی. تو جب نکاح کروایا تو باہمی بات نہیں بنی اور بات طلاق تک پہنچ گئی. تو جب منہ بولے بیٹے کی حرمت آئی، منہ بولے بیٹے کی حرمت آئی کہ بھائی وہ بیٹا منہ بولا جو ہے وہ نہیں ہے، تو جب وہ بیٹا نہیں ہے تو اس کی مطلقہ سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بچہ حقیقی ہے تو وہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا بچہ مر جاتا تو سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، سسر کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن اب جب منہ بولا بیٹے کا تصور ختم ہو گیا تو اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی مطلقہ کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی حکم دیا گیا کہ آپ زینب بنت جہش سے نکاح کر لیجئے. تو آپ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا اور یہ پرانی رسم کو ختم کر دیا. آگے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی قادیانی کھڑا ہو جائے یا کوئی بھی فرد کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے اور اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے. اس کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے وہ سب کے سب کافر ہیں، دجال ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کوشش کرتے ہیں جی جو ہے نام یہ دیتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق کے نام پر جو قادیانیوں کو نوازا جاتا ہے، دیکھیں ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. آگے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے. نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں ہے. لیکن اگر نکاح ہوا اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 دن 10 دن عدت کرے گی. اچھا جی، قصہ مختصر. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے کا تذکرہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا کہ تم اللہ کے نبی کے گھر کے اندر جب تم جاؤ تو جب کھانے وغیرہ سے تم فارغ ہو گئے تو فوراً چلے جاؤ، بلا وجہ نہ بیٹھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ نے جب ولیمہ کیا تو اس موقع پہ کچھ صحابہ کرام آئے اور گھر کے اندر کھانے کے بعد بیٹھے رہے. تو آپ نے شرم کی وجہ سے نہیں بولا، کیونکہ جب مہمان آتے ہیں گھر کے اندر اور وہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، انسان تھوڑی کہے گا یار کب جاؤ گے. تو احساس کرنا چاہیے جب کھانا کھا لیا ہے، فندہ فارغ ہو گیا ہے تو سلام کرو اور وہاں سے نکل جائے. ایسا بھی نہ لگے کہ بعد میں بولے کہ یار بندہ تو کھانے کے لیے آیا تھا، کھانا کھاتے ہی چلتا بنا. ایسا بھی نہیں. سچویشن کو دیکھیں کیا طریقہ کار ہے، کیا طرز ہے. اگر کھانے کے بعد رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اب ریلیکس ہونا چاہتا ہے مہمان، کیونکہ میزبان اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے مہمان کے اوپر. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو ایک سکھ کا، ایک عام روٹین کا سانس لیتا ہے. تو لہٰذا ایسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے جب کھانا کھا لیا ہے اور وہ مصروفیات بھی ہیں تو انسان اٹھ کر آ جائے. آگے حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اسلام پر درود و سلام بھیجو. اللہ رب العالمین اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے بھی اللہ کے نبی کے وسلم پر رحمتیں برکتیں بھیجتے ہیں. اچھا جی، آگے فرمایا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں
ان کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی لعنتیں ہیں۔ آگے پردے کا حکم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیں۔ پردے کا حکم آ گیا۔ اب جی چہرے کا پردہ ضروری ہے، یہ کہنا کہ جی پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا، یہ وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کی خواتین کرا کرتی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم تو جی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جو ہمیں دیکھے گا گناہگار وہ ہوگا، اس کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، ہم تو جی من کا پردہ کیے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے، یہ وہی بات ہے۔ تو لہٰذا اصل جو ہے وہ انسان پردہ کرے، چہرے کا پردہ تمام امور کو اپنائے، باقی ظاہر سی بات ہے دل کو تو صاف رکھنا ہی ہے۔ اور سب سے ایک اہم چیز کہ اگر پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے کیا ہے، آپ کی بیٹیوں نے کیا ہے، اس وقت کی مسلمان خواتین نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے، تو کائنات میں ان سے زیادہ صاف دل کسی کا نہیں ہے، ان سے زیادہ پاک دل کسی کا نہیں ہے۔ اور جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اسلام میں شک کرنا چاہیے، تو کسی کا دل صاف نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو آج کی خاتون یہ بات کیسے کہتی ہے میرا دل زیادہ صاف ہے۔ آگے فرمائے اگر قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو بھائی قیامت کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے قریب ہو سکتا ہے قریب ہو، تو یہ سوال بیجا ہے، کبھی بھی آئے تم تیاری رکھو۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تکلیف نہ دیں، جس طرح یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ تو قصہ تو جو ہے وہ ایک طویل ہے، لیکن اختصار ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے اس کو حذف کر رہا ہوں۔ آگے بیان کیا گیا کہ قرآن ایک ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا اور دیگر مخلوقات نے اس سے اعتراض کر لیا۔ اس ذمہ داری کو جو ہم نے اٹھایا ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ آج کی ہماری دو آخری صورتیں، سورہ سبا مکی صورت ہے، یہ سبا وہی قوم ہے، ملکہ سبا ذہن میں رکھیں، جہاں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دور کا ایمان لے کر آ گئی تھی یہ قوم، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ان کے اندر مال و زر کی کثرت کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف جاتا رہا اور یہ پھر دوبارہ بدعہدی پر اتر آئے۔ تو اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اور دو پہاڑوں کے درمیان بستی واقع تھی، پہاڑوں سے چشمے جاری تھے، بارشیں ان کے اوپر کثرت سے ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا شروع کیا تو پھر اللہ نے ان کو سیلاب سے دوچار کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تابع کر دیے تھے۔ آپ جب زبور پڑھا کرتے پرندے آپ کے تابع ہو جاتے تھے اور آپ کی زبور کو سنا کرتے تھے۔ یہاں پر مختصراً کہ یہودیوں نے یہ بھی اعتراض کیا، آج کے دور میں عیسائیوں نے بھی کیا کہ ہم کوئی ایسی زبور نہیں پاتے کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے تو پرندے وجد میں آ جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے۔ تو جس طرح میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بحریہ مردار کے ساتھ ایک وہاں تومار پائے گئے ہیں، وہاں پر ایک وہ بھی زبور ملی ہے کہ جس کے اوپر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے تو پرندے آپ کے تابع ہو جاتے تھے۔ تو یہ بات بھی قرآن کی واضح ہوئی، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، تو آپ لوہے کے تمام امور اور اس سے جو ہے کار سازیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں کر دی تھی اللہ رب العالمین نے، اور جنوں کو تابع کر دیا تھا۔ اس دور کے اندر جنوں کے متعلق لوگ سمجھنے لگے کہ جن جو ہیں وہ کچھ غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو ان کا جب رد کیا گیا تو رد کے ساتھ ایک چیز ان کو یہ بھی ان کے سامنے ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے وہ اس انداز میں ہوئی کہ آپ ایک چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر جو ہے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، اور آپ نے جنات کو حکم دیا ہے مسجد کی تعمیر کا۔ جنات مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو جب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کہ آپ نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ کام تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی دوران آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے اور آپ ان کو اسی طرح جسم ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ اس لاٹھی کے سہارے رہے، کافی دن تک رہے۔ پھر اس لاٹھی کے اندر جب وہ کیڑا لگ گیا، دیمک جب لگ گئی ہے، وہ لکڑی پھر ٹوٹی ہے، پھر آپ کا جسد زمین کے اوپر آیا ہے، تب پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ
علیہ السلام کی موت بھی ایک موجزانہ موت تھی۔ پھر قوم سبا کے عذاب کا تذکرہ جس کے متعلق میں نے بات کی، ان کا جو بنیادی معاملہ، اتنی نعمتیں اتنا نوازا، ناشکری کرتے ہیں اللہ کی ذات کی، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کسی بھی ذرے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے، تم جو سفارشی بنا رہے ہو۔ اور کوئی اس کے اندر اچھا جی آگے فرمایا کہ جو تم مال و زر کے اوپر تکبر کر رہے ہو تو یہ اللہ کے ہاں کوئی تمہارے لیے بطور سفارشی نہیں ہے، بلکہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جو مال و اولاد ہے اس کی اللہ کے یہاں پر کوئی وقت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ تمہارے نیک اعمال ہیں تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے، لیکن مال و زر کی کثرت تم سمجھتے ہو یہ کامیاب آ جائیں گے، نہیں، اصل ہے تمہارے اعمال۔ اور فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، باطل نے پھر جانا ہی ہے، اصل جو ہے وہ حق ہی ہے جو کہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ آج کی ہماری آخری سورۃ سورہ فاطر۔ فاطر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح تخلیق کرنا کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، بگننگ سے، اسٹارٹنگ سے کسی چیز کو تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمانی تخلیق کی، انسان کو تخلیق کیا، یہ تمام اشیاء اسٹارٹ سے ہی ہوئی ہیں، کسی نمونے کو دیکھ کر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں دیوار پر پینٹنگ ہو رہی تھی، تو لوگ جو طلباء جو پینٹنگ کر رہے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک پروجیکٹر لیتے، پروجیکٹر سے تصویر دیوار پر مارتے، وہ تصویر آ جاتی، پھر اس کے اوپر سمجھیں کہ ہاتھ پھیر کر رنگ بھر کے دیوار کے اوپر پینٹنگ کیا کرتے تھے۔ مطلب پہلے سے ایک نمونہ موجود تھا، اس کو دیکھ کر انہوں نے آگے کام کیا، ایک چیز کو دیکھ کر ان کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا۔ لیکن اللہ نے جو تخلیق کیا ہے وہ بغیر آئیڈیا کے تخلیق کیا ہے، وہ بغیر کسی آئیڈیا کے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اللہ کی تعریف جسے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو تخلیق کیا، اور فرشتے ایسے ہیں جن کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 اور کسی کے 4 اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں، اللہ کا بارش برسانا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنا، اور کئی جمی امور اللہ رب العالمین کے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکار رہے ہو، اللہ نے اتنا کچھ تخلیق کر دیا، اتنا کچھ تمہیں نواز دیا، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہونے والی جو جھلی ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو قطمیر اس کو کہا جاتا ہے، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے، کہا کہ وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور تم اللہ نے اتنا کچھ تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے لیے پیدا کر دیا، تم اس ذات کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ رہے ہوئے ہو جو کہ قطمیر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے کہا اللہ اکبر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات غنی ہے اور وہ قابل تعریف ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے، اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اچھا آگے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کفر والے برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہے ایمان والوں میں اور کفر والوں میں۔ تم سمجھتے ہو یکساں ہے، تم یکسانیت کا دعویٰ لگا رہے ہو، نہیں، بلکہ ایمان اور کفر کے اندر فرق ہے۔ اللہ نے مثال دے دی، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، کائنات میں اللہ کی نشانیاں اس صورت کے اندر بڑی طوالت کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، اور بیان ہونے کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ تمام امور، یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو پرانی قوم ان نعمتوں کو کھا رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کر رہی ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہی ہے، ان چیزوں سے نصیحت نہیں پکڑ رہی ہے، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو آج بھی تم یہ چیزیں کھا رہے ہو، یہ تمام نعمتیں استعمال کر رہے ہو، پھر بھی اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ رہے، اس کی ذات کو نہیں پہچان رہے، تو یاد رکھو تمہارا بھی انجام کوئی خاصا اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ یا تو تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو، تم اس کو استعمال کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کو سمجھو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہاں پر ہماری سورہ فاطر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ کل سورہ یاسین کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔